سعودی عرب کے جتنے علماء اور جتنے ائمہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ پکڑنا، یہ ان کا عقیدہ، اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ نبی سے توسل کرنا، انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا، یہ شرک ہے۔ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ان کا عقیدہ کچھ ہوا، آپ کا عقیدہ کچھ ہوا۔ ان کے نزدیک آپ لوگ مشرک ہیں، آپ سب مشرک ہیں۔ جو نبی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو اولیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو آستانوں بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرتے ہیں، یہ ان کے اس عقیدے پہ سب مشرک ہیں۔ تو آپ سوچیں، جو آپ کو مشرک سمجھتا ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ میں اس میں ایک علمی نکتہ بتا دوں، اور اگر آپ نہ سمجھیں گے تو یہاں اتنے علماء کرام ہیں، وہ سمجھا دیں گے آپ کو۔ علمی نکتہ یہ ہے کہ یہ سعودی امام کا عقیدہ توسل بالانبیاء و توسل بالاولیاء یہ حرام ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور ان سے پوچھو تو بتائیں گے بھی کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں۔ یہ ان کے سر تھوپا نہیں جا رہا۔ اچھا، تو جب ان کے نزدیک آپ مشرک ہیں تو آپ جانتے نہیں، نماز میں جو امامت کا تعلق ہوتا ہے نا، امام اور مقتدی میں ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ امام اور مقتدی میں جب آپ کسی کو امام کہتے ہیں تو ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، اور کم سے کم اس رابطے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ہمارا امام غلطی پر نہیں ہے، جس امام کے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا خطا پر نہیں ہے۔ یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارا امام ہی گمراہ تو وہ روحانی رابطہ نہیں پیدا ہوگا۔ ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو کم سے کم یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ ہر امام کو اس بات کے جس کو مقتدی بناتا ہے نا، اس کے اقتداء کی نیت کرتا ہے۔ آپ جس کو امام بناتے ہیں اس کی امامت کی نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کی۔ اور وہ آگے ان مقتدیوں کے، تو ان کے مقتدی ہونے کی نیت بھی امام کرتا ہے، اور اس کے امام ہونے کی نیت پیچھے والے مقتدی کرتے ہیں۔ اگر وہ نیت نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، ہم اس کی اقتداء کی نیت نہ کریں تو ہم اس کے امام نہیں، وہ ہمارا مقتدی نہیں۔ ایسے کھڑے ہو جانے، ہمیں نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت کرے کہ ہم اس کے امام ہیں، ہم نیت کریں وہ ہمارا مقتدی ہے، تب تو معاملہ ٹھیک ہے۔ مگر اس میں کسی کی نیت میں گڑبڑی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ بتاؤ، سعودی امام جو توسل بالانبیاء توسل بالاولیاء کو شرک بتاتا، وہ ایسوں کو اپنا مقتدی کیسے بنائے گا؟ وہ ایسے کو اپنا مقتدی کب بنائے گا جو توسل کے قائل ہے؟ اس لیے کہ اگر مشرک کو اس نے اپنا مقتدی بنا لیا تو وہ خود مشرک ہو گیا۔
وہ خود مشرک ہو گیا. تو وہ کیوں بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. جب وہ نہیں بنائے گا تو پھر اس نے تو آپ کو مقتدی مانا ہی نہیں، آپ کی اقتدا ہوئی کیسے؟ اگر وہ مان لے تو مشرک وہ ہوتا، نہ مانے تو نماز آپ کی جاتی. تو ایسے کے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہو کہ نماز پڑھ کر بھی نماز نہیں پڑھی؟ سمجھا؟ اگر یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ خود ہی جواب دے لیں گے، اس سوال کا جواب دے لیں گے. تو اس میں کسی ہر گمراہ کے لیے ہی بات کہی جا سکتی ہے، کسی کا خاص نام لے کر کے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے نہیں. میرے خیال میں آپ نے اپنا جو سوال کیا